اس پارے کی سورہ نجم کی آیت نمبر 18 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو بیان فرمایا ہے. اسی میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہے من آیاتی ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا اور ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ کی عظمت کا جو پہلو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. آپ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ آپ ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی نشانیاں آپ نے دیکھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی اور دیکھ کر ہی آئے. اس کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے ان کی عظمت کو بیان کیا. یہ تو مقام اور مرتبہ ہو گیا، اور آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کا کردار یہ ہے کہ جب اس سفر سے واپس ہوئے اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تو دنیا میں آنے کے بعد، فرش پر زمین پر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. کہ اتنے بڑے بڑے مقام ملنے کے باوجود بھی، اور ایسے مقامات جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. وہاں پہنچ جانے کے بعد بھی آپ کا کردار اس روئے زمین پر اور اس فرش پر کیا ہے کہ غریبوں کے ساتھ، کم حیثیت لوگوں کے ساتھ، جن کا سماج میں کوئی مقام اور مرتبہ دنیا نہیں دیتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھا رہے ہیں. کوئی چاہے تو آپ کو کہیں بھی لے جا کر گھمانے لگے. تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھمانے لگی ادھر سے ادھر، کبھی کچھ دکھاتی کبھی کچھ دکھاتی. یہ ہے اتنا اونچائی پر پہنچنے کے بعد بھی یہ حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو ذرا سی دولت مل جائے، کسی کو ذرا سا علم مل جائے، کسی کو تھوڑا سا اقتدار مل جائے، کسی کو کوئی پوزیشن حاصل ہو جائے، کسی کو کوئی عہدہ اور منصب مل جائے تو ہاؤ بھاؤ بدل جاتے ہیں. بات صحیح سے نہیں کر سکتا، اکڑ آ جاتی ہے. ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے وقت لینا پڑے گا. بات نہیں صحیح سے کر سکتے. ہم اونچے ہو گئے، ہمارے پاس پیسہ آ گیا، ہم علم والے ہو گئے، ہمارے اندر یہ خوبی ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود انسانوں کے خلاف گواہ ہوں گے کہ ہم بھی تو اس مقام پر پہنچے تھے، ہم تو تم سے کچھ اعلیٰ مقام پر تھے، ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا. اتنی اونچائی پر اڑنے کے بعد بھی ہم اسی فرش پر آ کر اپنی حقیقت کو نہیں بھولا. ہم بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح رہتے ہیں جس طرح سے اللہ نے رہنے کے لیے کہا ہے. اور آج دیکھیے کچھ نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اگر باہر پڑھنے کے لیے چلے گئے، کمانے کے لیے چلے گئے، امریکہ چلے گئے، یورپ چلے گئے، وہاں سے واپس آتے ہیں تو ماں کے ہاتھ کا کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. ہائیجینک کھانا نہیں، یہ صاف ستھرا کھانا نہیں. ہاں ایسی بات ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. کبھی بھی اپنی حقیقت انسان کو نہیں بھولنی چاہیے. یہ جو مقام و مرتبہ ملا ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے. اس کے بعد اسی سورت کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ جو تم شرک کرتے ہو اور معبود بنا رکھے ہو تم نے،
ان ہی الا اسماء، یہ ایک نام ہے، سمیتموہا جسے تم نے رکھ لیا ہے، وآباؤکم تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا ہے، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام سب بنا لیے ہیں معبودوں کے، تم نے لگا ہوا یہ سب جو ہے گڑھ کیا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس پر اللہ نے کوئی سلطان کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ دیکھیے انسان کو گمراہ کرتی ہے آباء و اجداد کی تقلید، آباء و اجداد کو دیکھ، باپ دادا، آباء و اجداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا، باپ دادا کو دیکھتا ہے اور اس پہ چلنے لگتا ہے۔ آج بہت ساری گمراہیاں اسی وجہ سے، انسان وہ دیکھتا نہیں کہ کون سی چیز پر دلیل ہے، کون سی چیز پر کتاب و سنت کی کوئی بات ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ دادا آباء و اجداد نے کیا کیا ہے، وہی بات تو ذکر کی جا رہی، مذمت نہیں بات ذکر کی جا رہی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، تم نے رکھا ہے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کو کرنے کے لیے اور کسی چیز کو رائج کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آسمان سے اللہ رب العالمین کی دلیل چاہیے۔ اور کل جب جس پر آج ہم تھے اور آج ہم ہیں، آباء و اجداد کا نام لے لے کر، کل جب اللہ پوچھے گا کہاں ہے یہ، کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف غن کی اٹکل پچوری سے کہتے ہیں، ایک اپنے طور پر کچھ بنایا، کچھ خیال کیا، اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اور جو نفسانی خواہش کہہ رہی اس پر چل رہے ہیں۔ تو گمراہ کون کرتا ہے انسان کو؟ ایک تو ظن، گمان پر چلتا ہے انسان، اور دوسری چیز کیا گمراہ کرتی ہے؟ خواہشات نفس، نفس کو اچھا لگ رہا ہے، یہ اچھا، یہ رہنا چاہیے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ ظن پر، ظن کی ہی اتباع کر، ظن کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک ظن، ایک گمان، ایک اٹکل پچو کے وہم آیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اسی کو فالو کرنے لگے۔ وما تهوى الانفس، اور نفس، انفس جس کو کہتے ہیں نفس، دل، خواہشات نفس، اس کی اتباع کرنے لگتے ہیں، جو کچھ اس میں آتا ہے، جو نفس خواہش کرتا ہے۔ وما تهوى الانفس، آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس آ چکا ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الہدا، ہدایت، صحیح بات پہنچ چکی۔ انسان نہیں چھوڑتا ہے، انسان نہیں چھوڑتا۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو ایسی پایا، یہ نیا نیا چیز ہمارے سامنے بتا ہے، یہ بولتا ہے انسان، یہ بولتا ہے انسان، کوئی بھی چیز کو ہم بتاتے نہیں ایسا نہیں ایسا، ہم نے تو نہیں دیکھا اپنے باپ دادا کو۔ قرآن کا حکیم کہہ رہا ہے نہیں، یہ آباء و اجداد گمراہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے انسانوں کو، ہر وہ چیز جو آباء و اجداد کرتے ہیں وہ صحیح ہو ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ ظن کی اتباع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ یونس کے اندر، وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اکثریت انسانوں کی ظن کوئی، ظن مطلب خیال، خیال کی اتباع کرتے ہیں، جو ان کے نفس نے کہہ دیا اسی کی اتباع اکثر لوگ۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور جو ظن ہے یعنی جو خیال ہے، گمان ہے، وہ گمان انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا، حق حق ہوتا ہے اور گمان گمان ہوتا ہے۔ اسی حدیث سے اہل علم نے کہا کہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، ضعیف حدیث پر عمل اصول ہے، اسی اصول سے نکالا گیا ہے۔ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہوتی ہے، جو اصول بنایا ہے محدثین نے کسی حدیث کو پرکھنے کے، اس اصول کے مطابق کوئی حدیث ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے یا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اب وہ کمزور ہو گیا۔ تو جو چیز کمزور ہو گئی گمان بن گئی، گمان بن گئی تو گمان ضعیف ہو گیا، اب گمان کی اتباع نہیں کی جا سکتی، وہی چیز کی اتباع کی جائے جو حق ہے، جو ثابت ہو جائے صحیح طور پر جو چیز، اب تو گمان ہے۔ لوگوں کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح عمل ہے، یہ سنت ہوتا ہے، سنت اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کہتے نہیں نہیں یہ بھی ہے، کیسے ہے؟ ہوگی کوئی دلیل، آپ تک نہیں پہنچی نا، ان تک پہنچی ہے، ہوگی تو آتی کیوں نہیں سامنے دلیل؟ اگر دلیل ہے تو آتی کیوں نہیں سامنے؟ یعنی گویا شریعت ایسی ہے کہ ہوگی، کہیں ہوا میں، کہیں آسمان، کہیں زمین پہ کہیں پڑی ہوگی، ہوگی۔ اکثر لوگ ہوگی کہ بول کر
اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو حق ثابت ہو چکا ہے اس پر. یہ غور کرنے کی چیز ہے عوام، یہ عوام کو سوچنے کی چیز ہوگی. کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی، آپ کے پاس بھی ہے تو ان کے پاس بھی کوئی ہوگی. ارے ہوگی تو سمجھ تو آئے گی. شریعت تو ایسی نہیں کوئی ڈھکی چھپی ہو، کس تک پہنچی کسی کو نہیں پہنچے گی، کہیں نہ کہیں تو پہنچے گی نا. یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے آیت نمبر 26 میں فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں. لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، یہ فرشتوں کی بھی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے گی. قیامت میں فرشتے بھی شفاعت کریں گے تو فرشتوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی. آسمانوں کے اندر فرشتے ہو، زمین کے اندر فرشتے ہو. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ہاں کب فائدہ دے گی؟ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، بعد اس کے کی فائدہ کب دے گی؟ جب اللہ اجازت دے دے اور اللہ راضی ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ انسان کبھی اس گمان میں نہ رہے کہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں گے فرشتے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بچ جائیں گے. نہیں، یہ مطلق یہ بات نہیں ہے. دیکھیے دو شرطیں ہیں شفاعت کے لیے. سفارش کو کہتے ہیں، شفاعت کہتے ہیں. دو شرطیں ہیں صحیح شفاعت یا صحیح سفارش کے لیے. دو شرطیں. نمبر ایک تو جو سفارش کرنے والا ہے اللہ اس کو اجازت دے گا. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء، کہ اللہ شفاعت کرنے والے کو اجازت دے گا جب ہی سفارش ہو. تو گویا اللہ کی اجازت سے ہی سفارش ہوگی، اور اللہ پر کوئی زور نہیں دے سکتا. اللہ پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، نہ طاقت کے زور پر اور نہ چاہت کے زور پر کہ ہم اللہ تمہارے بہت مقرب ہے تو ہماری بات سن لو. کوئی ضد میں ہوتا ہے نا، ضد میں جیسے بچہ ہوتا ہے باپ سے ضد کر لے تو باپ کو کرنا پڑتا ہے. ہاں کرنا پڑتا ہے. نہ اللہ پر کوئی زور چلتا ہے نہ کسی کی چاہت چلتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو سفارش کرنے والے کو اجازت ملنی چاہیے اللہ کی طرف. اور دوسرا جس کی سفارش کی جائے گی یا جس کی سفارش کی جائے گی وہاں پر بچنے کی، اس سے اللہ راضی بھی ہو. کیا فرمایا؟ الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، اور اللہ اس سے راضی ہو. تو جس سے راضی ہو اس کے لیے شرط ہے، جس سے راضی ہو اسی کے حق میں شفاعت ہوگی. اور دوسرا جو شفاعت کرنے والا ہے شفاعت کرنے اس کو اللہ اجازت دے گا. جب یہ دو شرط ہوگی تبھی شفاعت ہوگی. اب بتائیے ایک آدمی مشرک ہے، شرک کر رہا، اللہ اس سے راضی ہوا ہے؟ اللہ جب اس سے راضی ہو تو تم کہاں سے یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ نہیں کریں گے، کریں گے ہی نہیں. جب وہ مشرک ہے اللہ ہی راضی نہیں ہے، شرک سے اللہ راضی نہیں ہے، بدعت سے اللہ راضی نہیں، تو کیسے سفارش ہوگی؟ ہاں خاص طور پہ شرک اور کفر کا معاملہ ہے. یہاں پہ تو کفر سے اللہ راضی نہیں تو کیسے سفارش ہوگی؟ نہیں، کوئی سفارش نہیں. فرشتے بھی سفارش نہیں کریں گے، اللہ ہی نہیں راضی ہے. جب اللہ راضی تو آپ اس کیٹیگری میں آئیں گے نہیں، اس گروپ میں آئے گے کہ بھائی یہ گروپ والے ہوں گے. اس گروپ میں آپ آؤ تو پہلے تب تو ہوگا، لیکن اس گروپ میں نہیں آ رہے ہیں، راضی ہونے والے گروپ میں نہیں ہو تو شرک اللہ پسند نہیں کرتا. تو جو یہ سوچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کا حق، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں تمہارا رب عطا کرے گا اور تم راضی ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سب امتی کو نکال لے گے جب تک راضی نہیں ہوں گے. کیا؟ جب تک جہنم سے امتی کو نکال لیں گے اللہ کے رسول راضی نہیں ہوں گے، اور راضی نہیں ہوں گے تو اعلیٰ طور پر اللہ کو سب کو نکالنا پڑے گا. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں صحیح. یہ شرک ہے. اللہ راضی نہیں ہوں گے جب تک، جب اللہ کافر سے راضی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہم راضی نہیں کافر سے. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہم مشرک سے راضی نہیں ہیں. تو کافر اور مشرک سے جب اللہ ہی نہیں راضی تو تمہیں کیا؟ تو یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 32 میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں. الا اللمم، الا یہ کہ چھوٹے موٹے گناہوں سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا ہے؟ ان ربک واسع المغفرہ، تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے. تمہارے رب کی مغفرت یعنی معاف کرنا بڑا وسیع ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن جب کبیرہ گناہ سے انسان بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے مغفرت میں اسے ڈھانپ لے گا. لیکن آدمی کو کبیرہ گناہ جری ہو کر کرتے رہے
بے حیائی کے کام کرتے رہے اور بھی یہ کہے کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے. بات صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. آدمی کو بچنا پڑے گا. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اعلم بکم، اللہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے. کب؟ اذ انشأکم من الارض، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ، اور اس وقت بھی جبکہ تم تھے، اجنۃ چھپے ہوئے یا بچے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماں کے پیٹ میں. فی بطون امہاتکم، تم اپنی ماں کے پیٹ میں کیا تھے؟ بچے تھے. اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے، پیدا ہوتے وقت بھی تمہیں جانتا ہے، اور تم پیٹ میں تھے تو بھی جانتا ہے. دیکھیے غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی حقیقت ذکر کی کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، چھپے ہوئے تھے، وہ بچے تھے. اس وقت سے تمہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھی طرح. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں انسانوں کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہے. کتنا مقام ہے ماں کا، کتنا مقام ہے ماں کا کہ اللہ تعالیٰ بطور نعمت ماں کا تذکرہ کرتا ہے. ایک اولاد کو اپنی ماں کو کس طرح کا مقام دینا چاہیے وہ آیت بتاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں تھے کیا جانتا ہے اللہ رب العالمین. کہتے ہیں ایک جنت تو اللہ کے پاس ہے. دنیا میں اگر جنت دیکھنا ہے تو وہ ماں کا پیٹ ہے جس میں انسان رہتا ہے. کیسے جنت ہے وہ؟ کیسے جنت ہے معلوم ہے؟ کیونکہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا کوئی نہیں جانتا اس کے حال کو، کوئی واقف نہیں ہوتا اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، وہ پریشان حال ہے کیا ہے کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اس کو کیا کیا چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ وہاں پہنچا رہا ہے بغیر کسی سبب کو اختیار کیے ہوئے. وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کوئی سبب اختیار کرتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی، کیا نکلتا ہے کھانے کے لیے، وہ کوئی سبب اختیار کرتا ہے نہیں. بغیر سبب کے وہاں جو رزق پہنچا رہا ہے وہ کون ہے؟ رب العالمین. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ، اتنا سا جملہ کیوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. پہلے اس نے کہا کہ دنیا میں یہ جنت ہے ایک طرح سے ماں کا پیٹ، جس میں انسان بغیر سبب نہیں، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف سوچنا ہے بس اور سب حاضر ہوگا. ماں کے پیٹ میں یہی ہوتا ہے. بچہ کوئی سبب اختیار نہیں کرتا، رزق کے کوئی سبب اختیار کرتا ہے وہ کوئی سبب نہیں اختیار، بغیر سبب کی وہاں پر اس کا رزق ملتا ہے. یہ ہے جنت، یہ ہے ماں کا مقام. اس طرح اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ اس ماں کو کبھی آنکھ نہیں دکھا سکتا، اس ماں کے سامنے زبان اونچی نہیں کر سکتا، اس ماں کے سامنے اپنے ماتھے نہیں سکڑ سکتا ہے. یہ بہت بڑی ضرورت ہوگی انسان کی، بہت بڑی ضرورت ہوگی. کیونکہ اس ماں کا مقام یہ ہے کہ آپ قرآن حکیم پڑھیں گے نا تو ماں کے مقام کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کی تکلیف کو قرآن حکیم میں ذکر کیا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. کون سی دو ہستیاں؟ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں تکلیف میں رہتے تھے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اور دوسری ماں کی تکلیف کو. ماں کی تکلیف کا خود اللہ اعتراف کر رہا ہے. سوچیں کتنی عظیم ہستی ہوگی ماں کہ جس کی تکلیف کا ذکر خود قرآن میں کرتا ہے اللہ رب العالمین. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. تو معلوم ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کس طرح سے سنبھالا ہے. حملتہ امہ، اس ماں نے تمہیں سنبھالا. کرہن، کرہا کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف کو کہتے ہیں. ووضعتہ کرہا، ایک تو حمل اٹھانے کی تکلیف جو پیٹ میں تھے وہ تکلیف، اور ایک تکلیف جب تمہیں جنم دیا اس کی تکلیف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی. اس کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ماں آئی اور اپنے نوجوان بچے کی شکایت کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کیا، ماں کو گھر بھیج دیا اور اس سے کہا ادھر آئیے، تم نے اپنی ماں کے کہنا نہیں مانا. ایک بڑا سا پتھر جو ہے اس کے پیٹ پر بلوا دیا اور کہا کہ اس کو لے کے جاؤ، اس کو لے کر جاؤ. وہ نوجوان بولا 1 مہینے تک اسے آپ کو رکھنا ہے، 1 مہینے تک یہ پتھر رہے گا، وزنی پتھر. وہ نوجوان تھوڑا ہی دور گیا اور واپس آ گیا بھاگ کے. کہنے لگا امیر المومنین
آپ نے 1 مہینے کی بات کہی ہے، میں تو اتنی دور نہیں جا سکتا ہوں، میں تو اتنی دور نہیں جا سکتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تو اس پتھر کو اٹھا کر اتنی دور نہیں جا سکتا ہے تو تجھے اندازہ ہے کہ تیرے بوجھ کو 9 مہینے تک تیری ماں لے کر گھومتی تھی. اس کو بات سمجھ میں آئی. تو ایسے بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو یہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کی تکلیف کا ذکر ہمارا رب کرتا ہے قرآن میں. اس لیے ماں کو کبھی بھی انسان کو آنکھ نہیں دکھانی چاہیے، ماتھے نہیں سکوڑنے چاہیے، ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، غلطی ہو گئی معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جن کے ماں باپ باحیات ہیں اللہ ان کو اچھا رکھے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے رب العالمین کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے. اور دعا کی اور ماں باپ کا مقام یہ بھی ہے کہ ان کی دعا مانگنے کے لیے اللہ نے پھر کوئی آپ پر نہیں چھوڑا، الفاظ بھی آسمان سے اترے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اتنے الفاظ ہیں دعا مانگنے. رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان دونوں پر تو رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جب میں چھوٹا تھا ویسی رحم فرما. تو یہ دعا تو آسمان سے ملی ہوئی دعا ہے، یعنی اتنا مقام ہے ان کا. اس کے بعد اسی آیت میں آگے آتا ہے هو اعلم بمن اتقى، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون متقی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ کون متقی ہے، کون تقوی والا ہے. اس میں یہ تربیت دی گئی ہے انسان کو کہ انسان اپنے تقوی کا کبھی دعویٰ نہ کرے اور کسی کے تقوی پر شک نہ کرے. کیا ہے؟ اپنے تقوی کا میں بڑا متقی آدمی ہوں، بڑا نیک آدمی ہوں، اپنا تزکیہ کرتے پھر رہا ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں بہت دیتا لیتا ہوں. نہیں. اور کسی کے دوسرے کی تقوی پر شک نہیں. اندر کا معاملہ ہے، ظاہر پر حکم لگے گا، باطن پر حکم نہیں لگے گا. تو کسی کے تقوی پر شک نہیں کرنا. اس آیت کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے اہل علم نے کہ امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے رو رہا تھا. میں نے اسے کہہ دیا یہ آدمی ریاکاری کر رہا ہے. میں نے کیا اس کو الزام لگا دیا، یہ آدمی دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے. کہتے مجھے سزا کیا ملی؟ سزا یہ ملی کہ 1 سال تک مجھے رونے کی توفیق نہیں ہوئی اللہ کے سامنے. 1 سال تک مجھے رونے کی توفیق نہیں ہوئی. تو کچھ گناہ ہماری زبانوں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے توفیق چھین جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم جو یہ کہتے پھرتے ہیں یا ہماری زبانوں سے یہ چیز ادا ہو جاتی ہے، ہم ہی تو سب کرتے ہیں، باقی لوگ کیا کرتے ہیں. تو اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں اور توفیق بہت ساری نیکیوں کی چھین لی جاتی ہے. کہتے ہیں 1 سال تک مجھے رونے کی توفیق نہیں، میں اللہ کے سامنے گڑگڑا نہیں سکا، رو نہیں سکا. تو مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی کو اس طرح کی بات کسی کے بارے میں کہی تھی. اس کے بعد سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 30 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمت کا تذکرہ کیا، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اللہ کی کس کس نعمتوں کو اے انسانوں جناتوں تم جھٹلاؤ گے. تو 30 مرتبہ یہ جملہ یہاں پر آیا ہوا ہے نعمت کے تذکرے کے بعد. اور عذاب کا تذکرہ صرف 2 مرتبہ آیا ہوا ہے اس سورت کے اندر. عذاب کا تذکرہ اللہ کے 2 مرتبہ ہوا ہے، آیت نمبر 41 اور 43 کے اندر. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ ہے. اللہ کی رحمت اور نعمت اللہ کے غضب اور عذاب سے زیادہ ہے. اللہ تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے جب سورت کی ابتدا ہوتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہی ہے جس نے قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. دیکھیے 30 مرتبہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا نا، لیکن ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ کون سا ہے؟ علم القرآن. کس کا تذکرہ ہے؟ قرآن کا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ قرآن. یہ نعمت مل گئی تو سب مل گئی، اور یہ نعمت نہیں ملی تو کچھ نہیں ملا. اسی لیے تو پہلے لایا. اللہ نے بہت ساری چیزیں ذکر کی آگے، جنت کا تذکرہ کیا ہے اور بھی بہت ساری نعمتوں کا، دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ، سب نعمتوں کا تذکرہ کیا. اس سے پہلے اس کا تذکرہ کیا علم القرآن. معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟
اس میں سب کچھ ہے. اور آخری بات اسی صورت کے اندر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. یسألہ اللہ سے مانگتے ہیں, من فی السماوات والارض, آسمان والے بھی زمین والے بھی سب مانگتے ہیں, سب اس کے سامنے سوالی ہیں, سب اس کے سامنے مانگ رہے ہیں. کل یوم ہوا فی شان, وہ ہر دن ایک الگ شان میں ہوتا ہے, وہ ہر دن الگ شان ہوتا ہے. کبھی سمجھے اس پر غور کیا کہ اللہ ہر دن الگ شان میں ہوتا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا, سب کچھ اس کو معلوم ہے, ازل میں سب کچھ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی شان ظاہر ہو رہی ہے. وہ جو تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے نا, یہ اس کی شان دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہے. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ سب اللہ کرتے ہیں, اس کی شان ہی الگ ہے. آپ دیکھیں کہیں کوئی فقیر ہو رہا ہے, کہیں کوئی امیر ہو رہا ہے, کہیں کوئی مصیبت میں جا رہا ہے, کہیں کوئی مصیبت سے باہر آ رہا ہے, کہیں کوئی دنیا میں آ رہا ہے, کہیں کوئی دنیا سے جا رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان. جتنے حرکات و سکنات کائنات میں ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے. کہیں دن آ رہا ہے, کہیں رات آ رہی ہے, کہیں دھوپ ہے, کہیں چھاؤ ہے, کہیں موسم سرما ہے, کہیں موسم گرما ہے. سب کون کر رہا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان. ہر وقت اس کی شان الگ ہے, ہر وقت اس کی شان بدل رہی ہے, ہر وقت وہ اپنے ایک الگ شان میں رہتا ہے. وہ مصروف ہے کائنات کی اس میں, ہاں کائنات کی اس میں وہ مصروف ہے. کتنی مخلوقات دنیا میں آ رہی ہے, کتنی دنیا سے جا رہی ہے, کتنوں کو رزق مل رہا ہے, کتنوں کو رزق نہیں مل رہا ہے. کوئی بادشاہ بن رہا ہے, کوئی فقیر بن رہا ہے, کسی کو عزت حاصل ہو رہی ہے, کسی کو ذلت حاصل ہو رہی ہے. کوئی بیمار پڑ رہا ہے, کوئی شفا پا رہا ہے, کسی کے ہاں ماتم ہے یعنی تکلیف میں آ گیا ہے, کوئی خوش ہو رہا ہے, کسی کو نعمت مل رہی ہے, کسی سے نعمت چھین رہی ہے. یہ سب دیکھتے جاؤ کہ کل یوم ہوا فی شان. یہ بتایا گیا کہ اس کی شان ظاہر ہو رہی ہے. پوری کائنات کو اس نے اپنے شان کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا, اس نے وہ بتانے کے لیے بتایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کل یوم ہوا فی شان. سب اس کے در کے سوالی, سب اس کے در کے سوالی, کوئی ایسا نہیں ہے, زمین والے بھی اور آسمان والے بھی. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم